یہ ہمیں پاکستان ملا ہے نا، یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا کہ بس ایک نے نعرہ لگایا لے کے رہیں گے پاکستان، ہاں پھر پاکستان مل گیا۔ نہیں بھائی، جب انگریز نے دیکھا کہ اب ہمارے پاؤں یہاں جم ہی نہیں سکتے، تب جا کے اس سے پیچھے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا 16 لاکھ مسلمانوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ کیوں؟ پاکستان کیوں حاصل کیا؟ اس لیے مسلمانوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے نا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کاوش علماء کرام نے عوام کو تیار کیا۔ ہر قسم کے لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، علماء نے قربانیاں دی، جوانوں نے قربانیاں دی، بوڑھوں نے قربانیاں دی، عورتوں نے قربانیاں دی، اور بچوں نے قربانیاں دی۔ جان کی قربانیاں، عزتیں قربان ہوئی ہیں اور بچے قربان ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پاکستان پڑھو، ٹرین چلتی تھی ہندوستان سے، اور جب پاکستان کے بارڈر میں اندر داخل ہوتی تھی چند ایک لوگ بچے ہوئے ہوتے، اور ٹرین کی جو ہے نا بوگیوں سے خون کی جو ہے نا ندیاں بہ رہی ہوتی، تب جا کے ہمیں پاکستان ملا۔ کیوں ملا؟ کہ ہم آزادی کے ساتھ ایسا ملک حاصل کریں گے، قرآن و سنت کا قانون اس ملک کے اندر ہوگا، قرآن و سنت کا قانون نافذ ہوگا، آزادی کے ساتھ پردے کا ماحول ہوگا، فحاشی عریانی ختم ہو جائے گی، ہمیں قرآن کا نظام ملے گا، قرآن کی تعلیم ہمیں ملے گی، اور ہم آزادی کے ساتھ پوری امت کی قیادت کریں گے۔ صرف زمین حاصل کرنے کے لیے تو پاکستان نہیں لیا گیا تھا، زمینیں تو مسلمانوں کی وہاں بھی تھی، نہیں تھی کیا؟ گھر تو وہاں بھی تھے مسلمانوں کے، جائیدادیں تو وہاں بھی تھی مسلمانوں کی، لیکن اس لیے کہ ایک دو ریاستیں، ایک مدینہ طیبہ کی ریاست جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنی تھی، اور ایک پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں چلے گا، اور الحمدللہ یہ قانون پاکستان کا ہے۔ جب ہمارے وزراء عہد اٹھاتے ہیں تو یہی اٹھاتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے؟ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کا نظام ہمیں دینا تھا، جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو جانتے ہیں جو لوگ، ان کو اقتدار میں لانے کی بجائے ہم ایسے لوگوں کو لے گئے جو قرآن و حدیث سے بالکل بیگانہ ہیں، جن کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں، نہ حدیث کا پتہ، اور نہ اللہ معاف فرمائے نہ دین کی کچھ خبر ہے۔ ہم نے اقتدار ان کے ہاتھوں کے اندر دیا۔ آپ سچی بتاؤ، جو آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا، آپ اس کو گاڑی کے اوپر بٹھا دو گے تو کیا خیال ہے منزل تک پہنچ جاؤ گے؟ خام خیالی ہوگی۔ اپنے آپ کو بدلو۔ یہ 16 لاکھ مسلمانوں کی خون جو ہے ہماری گردنوں کے اوپر سوار ہے۔ پاکستان ناچ گانے کے لیے نہیں بنا گیا تھا۔ جھنڈے لگا لیے جیب کے اوپر، گھروں کے اوپر جھنڈے لگا لیے، دل کے اندر ابھی تک ہندوانہ رسوم ابھی دل کے اندر موجود ہے۔ یہ کیا آزادی ہے؟ اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، اور نہ وعدہ کے مطابق وعدہ پورا کرنا ہے۔ کوئی ایک کام ہم مسلمانوں کا جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کا جواب دہ ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم آزادی بھی مناتے، کل پرسوں آزادیاں منائی گی، مخلوط اجتماع، عورتیں اور مرد اکٹھے، میوزک بج رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ باجے بج رہے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ عقل سے بھی کام لو۔ قرآن اتنی آواز سے پڑھنا جس سے دوسرے کی آرام کے اندر، سکون کے اندر خلل آئے۔ مسئلہ سمجھو، قرآن کو اتنا بلند آواز سے پڑھنا، کسی کے سکون کے اندر، کسی کی جو ہے نا تنہائی کے اندر خلل آتا ہو، آپ مفتیان کرام سے جا کے پوچھو جائز ہے؟ قرآن بھی اتنی آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن پڑھو، اپنی عبادت کرو، کسی کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ اور تم گانے بجاتے ہو، تم ڈیک بجاتے ہو، تم باجے بجاتے ہو، اور ساری رات لوگوں کا سکون خراب کرتے ہو، اور دنوں کو سارا دن ڈیک بج رہے ہیں، اور پاکستان آزاد ہو رہا ہے۔ سچی بتاؤ، اللہ کو ناراض کر کے غلامی کی طرف جا رہے ہو یا آزادی کی طرف جا رہے ہو؟ سمجھو، اپنے آپ کو بدلو۔
خدا اس قوم کی حالت بدلتے نہیں جس کو نہ ہو ہوش اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی حالت کو بدلو، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کو سمجھاؤ پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا گیا۔ اور جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے ان لوگوں کو آگے کرو جو قرآن و سنت جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کرو جو کہتے ہیں ہمیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس ملک میں رہتے کیوں ہو؟ جاؤ پھر کسی انگریز ملک کے اندر جا کے رہو۔ یہ ملک تو بنا ہی اسلام کی خاطر تھا۔ آج یہی وجہ ہے، آج افغانستان کے اندر علماء کی حکمرانی ہے، 1 روپے کا بھی وہ ملک مقروض نہیں ہے، 1 روپے کا بھی مقروض نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلامی نظام نافذ ہے، 40 سال جنگ کے اندر رہنے کے باوجود بھی مقروض نہیں ہے۔ 77 سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں پاکستان میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، باقی کسی ملک کو اتنا بڑی نعمتیں نہیں دی۔ آپ کے ملک سے گیس نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، سونے کے پہاڑ ہیں آپ کے ملک کے اندر، اور کوئلے کی کانیں ہیں آپ کے ملک کے اندر۔ آپ کے ملک کو جو ہے نا بندرگاہیں آپ کے ملک کے اندر ہیں، ساری چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہے تو غلطی ہمارے اندر ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں جو نااہل ہیں، جس کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ آج ان حکمرانوں کے اوپر کیوں قرضہ نہیں ہے؟ غریب کے اوپر کیوں قرضہ آتا ہے؟ یہ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ یہ جو ہمارے حکمران آتے ہیں یہ مقروض کیوں نہیں ہے؟ یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے اس وقت ان کی جو ہے نا جائیدادیں تھوڑی ہوتی ہیں، جب 5 سال اقتدار کے مزے لوٹ کے جاتے ہیں تو کھربوں روپے کے یہ مالک ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس پیسہ؟ یہ ہمارے ملک کو دیوالیہ کر کے جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اس ملک کی جو ہے نا تقدیر نہیں بدلے گی۔ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ناقدری کریں گے تو اللہ معاف فرمائے ناقدری کا عذاب ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، IMF کے ہاتھوں ہم جو ہے نا غلام بن چکے ہیں۔ ہم ایک سوئی کی قیمت بھی اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ مسلمانوں اپنی نسلوں کو سمجھاؤ آزادی کیا ہوتی ہے، ان کو دین سکھاؤ، ان کو پاکستان کا مقصد سکھاؤ۔ ہاں اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو کے بتا دے کہ 14 اگست والے دن کسی نے قرآن کا ایک ختم کر کے ان مرحومین کی ایصال ثواب کیا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ درد دل ہے میرے بھائیوں۔ آپ حضرات ہم نہیں سوچیں گے تو آنے والی ہماری نسلوں کا پتہ نہیں ایمان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کا نفاذ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں، اللہ ہمیں وہ بہاریں نصیب فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔